إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے بیت المال کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ بیت المال کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے آج کے اس خطبے میں ہم قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیت المال کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنے سے قبل ہم آپ کو بیت المال کے قیام کے مقصد اور کس وجہ سے بیت المال کو بنایا جاتا ہے اس کی اہمیت کے اوپر پہلے روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو کامل اور مکمل شریعت کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور مختلف قسم کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر واجب اور فرض قرار دیا تاکہ بندے ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں اور اللہ رب العالمین سے اس کے ثواب کے مستحق بن سکیں۔ انہی عبادتوں میں ایک عظیم عبادت جس کا شمار تیسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ، جس کے معانی ہے کہ پاکی اور صفائی کے، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے نمو یعنی بڑھوتری اور زیادتی کے۔ یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انسان اگر اپنے مال کا زکوٰۃ صحیح اللہ رب العالمین کے راستے میں نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اب اس میں کسی طرح کی کوئی کدورت باقی نہیں رہتی۔ ایک معنی یہ ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی زیادتی کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، یعنی جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب اضافہ کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کاؤنٹ میں زیادتی ہو جائے، 100 روپیہ ہمارے پاس ہے تو 200 روپیہ ہو جائے، یہ اضافہ ہے۔ یہی اضافہ نہیں ہے، اضافہ یہ ہے کہ پیسے کے اندر برکت آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیسے میں برکت نہ ہو تو آپ کی تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 10 دن بھی وہ پیسہ جیب میں نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی پیسے میں اگر برکت اللہ دے دے تو 100 روپیہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں، وہ خرچ ہی نہیں ہوتا، جیب کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے۔ یہ برکت ہے کہ پیسہ آپ سے جا نہیں رہا ہے۔ صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹ میں زیادتی میں 100 200 ہو جائے، 500 1000 روپیہ ہو جائے، یہی برکت ہے۔ نہیں، برکت اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو اس سے کم میں پوری کر دے، اور زندگی سارے لوازمات کے ساتھ گزر جائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر کام کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ لہذا زکوٰۃ نکالے ہوئے مال میں یہ برکت اللہ رب العالمین اپنے جانب سے مالدار کے لیے رکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے کہا خذ من اموالہم، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ، ان کے مالوں سے لیجئے،
من اموالہم صدقتن، زکات کیوں لیجئے؟ تو زکیہم، تاکہ یہ زکات کے ذریعے سے ان کے مالوں کی پاکیزگی ہو جائے، ان کے مالوں کی صفائی ہو جائے۔ بیت المال کی اہمیت اور ضرورت پہ خطبہ چل رہا ہے، ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ آرڈر حکم دینا چاہیے تھا کہ لوگوں کو کہیے کہ وہ اپنا زکات نکال دیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا آرڈر دیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود آپ لیجئے ان کے مالوں سے زکات۔ اس کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے مستحق تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ اجتماعی شکل دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا آپ مالداروں کو جمع کیجئے، اکٹھا کیجئے اور ان کے مالوں سے زکات وصولیے، لیجئے اور اس کو بیت المال کے اندر جمع کیجئے، اور جو مستحقین، جو غریب، جو غربا، جو فقراء، کن کن لوگوں کو دینا ہے زکات، یہ بھی بات آ رہی ہے۔ اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کو زکات کے مال میں سے دیجئے۔ یہ پہلی دلیل ہوئی بیت المال کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات لینے کا حکم دیا۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل دیکھیے، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مانعین نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو اس میں دو قول ہیں، غور کیجئے گا۔ کچھ لوگوں نے زکات سرے سے دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں دیں گے زکات، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زکات تو دیں گے لیکن ہم اپنی مرضی سے دیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے زکات، آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم اپنی زکات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے، اب وہ موجود نہیں ہے تو ہم اپنے زکات کے خود مالک ہیں، ہم اپنی مرضی سے نکالیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں نکالیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا جواب دیا، کہا فواللہ، قسم اللہ کی، لو منعونی عقالا کانوا یعدونہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی یا اونٹ کا ایک چھوٹا بچہ بھی بکری کا یا بکری کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر زکات میں دیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، آج اگر وہ مجھ کو دینے سے انکار کریں گے تو میں اس انکار کرنے کے اوپر ان سے لڑائی کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے ان سے قتال کیجئے گا، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا تم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اپنا خون اور اپنا مال بچا لے جائے گا، الا بحقھا، سوائے اسلام کے حق کے، اور یہ زکات یہ اسلام کا حق ہے، اگر اس حق کو دینے سے وہ روکیں گے اور منع کریں گے تو میں اس منع کرنے کے اوپر ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غور کیجیے، یہ اہمیت ہے زکات کی اور بیت المال کی۔ اس کے بعد آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے زکات نہ دینے والوں کے تعلق سے کیا وعید بیان فرمائی ہے، دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کر کے رکھتے ہیں، کنز کے معنی دفینہ، دفینہ چاہے زمین میں دفن کیا جائے یا چاہے اس کو لاکروں کے اندر، دیواروں کے اندر اور کہیں بھی اس کو چھپا کر کے رکھا جائے، وہ دفن ہی ہے۔ ہر آدمی اپنے مال کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر نہیں پھرتا، اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اور مال چھپا کے ہی رکھنی چاہیے۔ کسی کو کسی کے سلسلے میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم پتہ لگائیں کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے ٹوہ میں پڑھیں کہ یہ آدمی کتنا کماتا ہے، سالانہ اس کا کتنا انکم ہے، منتھلی یہ کتنا تنخواہ پاتا ہے، کسی کے بارے میں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ چیز پرسنل ہے اور اس تعلق سے کسی کو سوال بھی نہیں پوچھنی چاہیے کہ آپ کی کمائی کیا ہے مہینے کی یا سالانہ انکم آپ کی کیا ہوتی ہے، نہیں پوچھنا چاہیے، منع کیا ہے شریعت نے اس سے۔ تو مال یہ جاننے کا حق نہیں ہے کسی کو، ہمارے پاس کتنا مال ہے یہ میں اس کا مالک ہوں اور میں وہ جانوں گا، لہذا مال کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے۔
لیکن وہ مال جس کو چھپا کر تو رکھتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں کا حق وہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ دیکھیے، کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کے سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کرے گا، فتقویٰ بہا، اور اس کے ذریعے سے داغے گا، جباہہم، اس کی پیشانی کو، وجنوبہم، اس کے پہلو کو، وظہورہم، اور اس کے پیٹھ کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جب وہ بلبلائے گا، تڑپے گا جلنے کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی چیز ہے جس کو تم دنیا میں چھپا چھپا کر رکھتے تھے، جمع کرتے تھے، فذوقوا بما کنتم تکنزون، جو تم دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے، اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ داغنے کا جگاڑ کیا، 3 جگہوں کے اوپر داغا جائے گا، یہ بیان کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اس سے کوئی بات کہیے، اگر بخیل ہے، دینا نہیں چاہتا ہے اللہ کے راستے میں، کوئی بات کہیے تو پہلے اس کے پیشانی پہ بل آتا ہے۔ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس پیشانی کو داغ دے گا، اور پھر جب پیشانی پہ بل آیا تو پھر پہلو موڑتا ہے، نظر بچاتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ یہ پہلو ہوا، اللہ تعالیٰ پہلو کو داغے گا، اور پھر پیٹھ پھیر کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کے پیٹھ کو داغے گا۔ یہ حکمت بتائی، تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اور علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 جگہ جسم کی ایسی ہے جو نازک ہے، پیشانی داغے گا دماغ جل جائے گا، پہلو داغے گا اگر تو اس کے جتنے کڈنی وغیرہ یا یہ نازک آرگن ہیں جسم کے اس کے، وہ سب جل جائیں گے، اور جب پیٹھ داغ دے گا تو کلیجہ تک جل جائے گا، اب اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ درد کے مارے اور گھبراہٹ کے مارے، جلن کے مارے کس طرح روئے گا اور تڑپے گا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مال رکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کے مال کو گنجا سانپ بنائے گا۔ گنجا سانپ، گنجا مانے وہ جس کے بال نہ ہو، تو سانپ کے سر میں بال نہیں ہوتا لیکن رواں ہوتا ہے، چمڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اوپر غور کیجئے آپ، کہا کہ اس قدر تیز زہر ہوگا اس سانپ کے اندر کہ زہر کی وجہ سے اس سانپ کے سر کے چمڑا تک اڑ گیا ہوگا، اتنا تیز زہر ہوگا۔ اسی کو کہا گنجا سانپ، اور وہ اس کے گردن میں لپٹا ہوا ہوگا، اور اس سانپ کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا زہر کے مارے، زہر آپ ابلا پڑ رہا ہوگا، اور وہ انسان کے گلپھڑے میں منہ ڈال کر کے اس کو چیرے گا، اور یہ روئے گا، بلبلائے گا زہر کی تکلیف سے، کاٹے جانے کی تکلیف سے، اور ادھر ادھر بھاگے گا، اور یہ سانپ کہے گا کہ کہاں جا رہے ہو؟ دنیا میں مجھ کو چھپانے کے لیے، مجھ کو بچانے کے لیے، میری حفاظت کے لیے دنوں رات ایک کیے رہتے تھے، آج مجھ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میں ہی تو تمہارا مال ہوں، انا کنزوکا، انا کنزوکا، انا مالوکا، میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں، کہاں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چلو، دنیا میں ایک دم کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے، سینے سے لگا کر رکھتے تھے، یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الذین یبخلون فی اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر بخالت کرتے ہیں، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، دنیا کی زندگی کے اندر جو بخالت وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اس بخالت کو ان کے گلے کا طوق بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ اگر اونٹ ہے اور اونٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اپنے کندھے کے اندر اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا، اس حال میں کہ وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس بکری ہے اور بکری کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے تو بکری کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رہا ہوگا، اس حال میں کہ وہ بکری اپنی آواز نکال رہی ہوگی، اور پورے حشر کے میدان میں لوگ اس کے طرف الٹ کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ظالم آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا تھا لیکن اللہ کے راستے میں اس نے مال کو خرچ نہیں کیا۔ کتنا مال ہے؟ 100 روپیہ ہے اگر
تو 100 روپیہ میں 97 روپیہ 97.50 50 پیسہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے چھوڑتا ہے، اور خود کتنا مانگتا ہے؟ 2.5%، صرف 2.5%۔ غور کیجئے آپ۔ اب اگر اتنا مال بھی آدمی غریبوں کے لیے نہ نکالے اور وہ نکالنا بھی اپنے لیے بوجھ سمجھے، تو پھر اس سے بڑا ظالم اس دنیا کے اندر اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک امت پائی پائی جوڑ کر کے اپنا زکوٰۃ نکالتی رہی، امت کے اندر اتحاد رہا، اتفاق رہا، اور امت ہر پریشانی سے، مصیبت سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے محفوظ رہی۔ غریب اور مسکین کم ہوئے۔ اب پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ پہلے ہر آدمی مالدار نہیں ہوا کرتا تھا، خال خال لوگ مالدار ہوتے تھے، کم بہت کم، بستی میں 1 آدمی 2 آدمی اگر مالدار ہوا تو دور دور تک ان کے چرچے ہوتے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان متمول ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنی روزی چاہے جس طرح سے ہو سکے حلال روزی وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اگر ساری دنیا کو چھوڑ دیجئے، ہندوستان یا ایک شہر کے لوگ اگر مل کر کے زکوٰۃ پائی حساب کر کے اگر نکال دیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ 1-2 سال کے اندر اس بستی میں، اس گاؤں میں، اس قریہ میں کوئی غریب نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن لوگ نکالتے ہی نہیں ہیں، یا نکالتے ہیں تو اس کا سسٹم غلط ہے نکالنے کا، جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سسٹم کیا ہے نکالنے کا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ زکوٰۃ وصولیے، لیجئے آپ زکوٰۃ۔ کیوں؟ تاکہ آپ ہر آدمی مستحق تک جا کر کے اپنی زکوٰۃ کو دینے کے اوپر قادر نہیں ہے، مالدار آدمی ہے، اب اس کو مالداری اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، وہ کہاں جائے زکوٰۃ کے لیے تلاشنے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے؟ اچھا، اگر زکوٰۃ آپ کی نکل رہی ہے تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اس آدمی کو زکوٰۃ دیں جو مستحق ہے، یہ پہچان کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر جانتے بوجھتے ایسے آدمی کو اپنے زکوٰۃ کی رقم دے دی جو مستحق نہیں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی زکوٰۃ ادا۔ لیکن ہاں، اگر غیر انجانے میں آپ نے دے دیا تو چلیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب تحقیق کی کیا صورت ہوگی؟ ایک آدمی آیا آپ کے سامنے مانگنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہر انڈیویجول آدمی اس کا ریسرچ کیسے کرے گا؟ اس لیے اگر لوگ زکوٰۃ کو ایک جگہ پر لے جا کر جمع کر دیں اور اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہو جو اس کام کے اوپر متعین ہو کہ وہ دیکھے کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، اور وہ دیکھ کر کے وہاں سے اپنے حساب سے زکوٰۃ کی رقم لے جا کر کے دیا کرے، تو اس سے زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، فارغ البالی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات دیکھیے بیت المال کی اہمیت پہ، کہ زکوٰۃ جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں یا مسکینوں کو دیتے ہیں، یہ کیا ان کے اوپر احسان کرتے ہیں؟ ہرگز احسان نہیں کرتے۔ یہ ان کا اپنا حق ہے جو اللہ نے ہمارے مالوں کے اندر متعین کیا ہے، اس کا حق ہے۔ اگر مان لیجئے اس وقت کسی غریب آدمی کو لا قدر اللہ 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی، وہ 10,000 کے لیے 10 مسجدوں کی چکر لگاتا ہے، تب بھی وہ 10,000 بیچارے کو پورا نہیں ہوتا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کہیں کوئی جھڑک دیتا ہے، کہیں وہ اپنا حق لے رہا ہے۔ بھائی، اپنا حق لینے کے لیے وہ دوڑتا پھرے، بھاگتا پھرے، یہ کس جگہ کا انصاف ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ غریبوں کی آہ لینے کی وجہ سے میرے بھائیوں سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اگر نظم ہوتا، ایک جگہ پہ پیسے جمع ہوتے، وہ آتا اپنے میڈیکل کے ضروریات کو، اپنے کاغذات کو پیش کرتا، دیکھیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ڈاکٹر نے یہ دوائیں لکھی ہیں، ڈاکٹر نے یہ آپریشن کو کہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب جائیے کس ہاسپٹل میں کرانا ہے، فلاں ہاسپٹل میں آپ چلے جائیے، ہم بات کر کے پیمنٹ وہاں کر دے رہے ہیں۔ عزت نفس کے ساتھ اس کا مال اس کو حاصل ہو جاتا۔ سماج اور سوسائٹی میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، مسجدوں کے گیٹوں کے اوپر، کہیں بازاروں کے اوپر سماج کی یہ عورتیں بھیک مانگتی پھرتی ہیں۔ کیا ان کے بارے میں ہم جیسے مالدار جن کو اللہ نے ہم متمول بنایا ہے، ہمارے دل کیا ٹوٹتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو دیکھ کر کے ہمیں افسوس نہیں ہوتا؟
ہمارا دل، ہمارا کلیجہ اس قدر پتھر ہو گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. کچھ قبیلے کے لوگ آئے، دیہات سے آئے تھے. ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جسم کے اوپر پراگندہ تھا، داڑھیاں دھول سے ہٹی ہوئی تھیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہا اے اللہ، اتنا غریب بھی کوئی ہوتا ہے، اتنا بھی محتاج کوئی ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے اس جسم کے اندر پہننے کے لیے، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ 2 مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. باوجود اس کے جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو ہم سے زیادہ غریب ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہم کتنے غریبوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مسکینوں کو دیکھتے ہیں، کتنے بیواؤں کو، لاچار لوگوں کو، یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں. کیا ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں آتے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مالدار بنایا ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین 13.5 گھنٹہ 12 گھنٹہ ہم کو بھوکا رکھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو اے مالداروں، سنو اے وہ لوگوں جن کو ہم نے 3 ٹائم کے کھانے کا انتظام کیا ہے. ایک غریب سال بھر بھوک کی ویسے ہی پیاس محسوس کرتا ہے جیسے تم محسوس کر رہے ہو اس وقت. اس کا 12 مہینہ ایسے ہی گزرتا ہے. ذرا اس کے تکلیف کو محسوس کرو اپنے دل میں، اس کے لیے انتظام کرو، اس کے ضرورتوں کو، اس کے حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اور یہ حاجت اور ضرورت پورے انڈیویجول طریقے سے کبھی نہیں ہوں گے. ایک آدمی اپنی ضرورت کو، کسی کی ضرورت کو پورے طور پہ پورا کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیت المال کا قیام کیا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلامی حاکم ہو اور وہ حاکم کے پاس لے جا کر کے مال جمع کریں. مسجد ہے، ایک مسجد سے ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور اسی مسجد میں ہر مسجد کے لوگ اپنے محلے کے اعتبار سے ایک بیت المال کا قیام کرتے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کی رقم لا کر کے بیت المال میں جمع کر دیں. اور پھر اگر کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی آتا ہے، تو آپ وہاں ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شخص کو میں جانتا ہوں، غریب ہے، آپ ذرا تحقیق کر لیں اور ان تک اگر ہو سکے تو امداد پہنچا دیں. یہ کہا جا سکتا ہے. علامہ دقیق ابن عید رحمۃ اللہ علیہ الاحکام فی الاحکام، ان کی کتاب ہے فقہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 80 مقامات پر، کتنا؟ 80 مقامات پر، اور ایک جگہ کہا 80 پر 2 یعنی 82 مقامات پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز انفرادی جائز ہے عام حالتوں میں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو ہم نماز، ابھی یہ مصیبتیں چل رہی تھی بیماری کی، تب بھی مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اگرچہ ڈسٹنس رکھ کر کے پڑھے لیکن ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. ہے یا نہیں؟ یہ نماز کی روح ہے. تو اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح سے نماز میں اجتماعیت ہے ویسے ہی زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت ہے. کبھی زکوٰۃ کو انفرادی کرنے کی کوشش مت کرنا. اور انفرادی کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ لاکھوں روپے زکوٰۃ ہر جگہ سے نکالے جاتے ہیں، غریبوں تک ہر سال دیے جاتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ جہاں کا ہے وہی ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن گئے، یمن سے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد خلیفہ کے پاس، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ روانہ کیا. جب گاڑی آئی، بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی جس گاڑی میں ہو وہ آئی مال لے کر کے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ یمن کی زکوٰۃ ہے، حضرت معاذ ابن جبل نے بھیجا ہے آپ کے پاس. کہا ایسا کرو اس کو واپس لے جاؤ اور لے جا کر کے کہو معاذ ابن جبل سے کہ اس کو وہیں کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں. یہ زکوٰۃ کی مال 1 سال 2 سال 3 سال تقسیم کرنے کے بعد معاذ ابن جبل نے گاڑی بھر کر کے مال بھیج دیا اور ساتھ میں خط بھی لکھ دیا، امیر المومنین اب یمن میں کوئی آدمی ایسا باقی نہیں ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو، سب زکوٰۃ دینے والے ہیں. کہا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. جہاں ضرورت 100 روپے کی ہے ہم اپنے جیب سے 10 روپے ڈالتے ہیں. نہ اس کی ضرورت لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ 10 روپے اس کو بھوک سے نجات دلا سکتی ہے، نہ اس کی پیاس بجھا سکتی ہے.
لیکن اگر اس کا ایک اجتماعی نظام ہو، ایک بیت المال کا قیام ہو، اور وہاں پر جا کر کے سارے لوگوں کے زکوٰۃ آ کر کے اکٹھے ہو جائیں، اور وہاں سے اگر اس کی ضرورت کو پوری کر دی جائے، تو میرے بھائیوں یہ زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے کئی ایک خانے، بیت المال کے کئی ایک خانے بنے ہوئے تھے۔ غور کیجئے، صرف بیت المال کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، لا ولد ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، نہ باپ دادا میں سے کوئی ہے، نہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی ہے، پراپرٹی ہے اس کے پاس، وہ پراپرٹی کہاں جائے گی؟ اگر بیت المال کا نظام ہوتا تو وہ اپنی اس کو جا کر لوگ سمجھاتے کہ دیکھو بھائی تمہارا تو کوئی ہے نہیں، تم ایسا کرو اپنی پراپرٹی بیت المال کے نام کر دو، بیت المال میں اس کی وہ پراپرٹی آ جاتی۔ راستے سے چل کر جا رہے ہیں، سامان گرا ہوا پایا، کوئی بیگ پا لیا، اس میں دیکھا کہ 50,000 روپے ہے، اب کس کا ہے؟ اب کہاں تلاشیے گا، کہاں جائیے گا؟ لا کر کے اس پیسے کو بیت المال میں جمع کر دیجیے۔ بیت المال میں ایک خانہ ہے مفقودات کا، یعنی سامان اگر غائب ہے کسی کا تو وہ آ کر کے یہاں سے لے۔ اب بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے کی حفاظت کریں، سال بھر تک انتظار کریں، دیکھیں کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے، نہیں آیا تو کسی رفاہی کام میں اس کام کو لگا دیا۔ جب کبھی اس کا مالک آیا، بتایا کہ دیکھو میرا ایسا پیسہ تھا، یہ نوٹ تھا، اس بیگ میں تھا، بلو کلر کے یا بلیک کلر کے پرس کے اندر تھا، نشانی اپنا بتایا اور بتانے کے بعد 50,000 روپے وہاں سے لے جائے۔ اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں لوگ غریب ہیں، آدمی عام طور پہ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، سب کاروباری لوگ ہیں، قرض لیا، قرض لینے کے بعد ڈوب گیا معاملہ۔ ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، غور کیجیے، قرض لیا کسی سے، قرض لینے کے بعد دیوالیہ ہو گئے، جو بزنس کیا تھا بزنس ٹوٹ گیا۔ اب قرض دار آیا اور ان سے گفتگو کرنے لگا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی مار پیٹ کرنے کی۔ ایک صحابی تھے، وہ آئے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، کتنا قرضہ ہے؟ کہا اتنا قرضہ ہے۔ کہا میں دیتا ہوں، ٹھہرو۔ لائے، گھر گئے اور اپنا پیسہ لے کر کے آئے اور لا کر کے اس کو دے دیا۔ کہا اتنا ہو گیا؟ کہاں، لڑو مت، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ۔ اور آئے سیدھا کہاں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اور فلاں بازار میں لڑ رہے تھے، مار پیٹ کی نوبت آ گئی تھی، قرضہ کا معاملہ تھا، میں نے اپنے جیب سے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، وہ مال سے میں تم کو ادا کر دیتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے سسٹم کو خود نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ایک دوسرے کی تکافل اجتماعی طور پر کیسے پرورش ہوگی لوگوں کی، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سماج اور سوسائٹی میں 10 ایسے لوگ موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بڑے کالجوں کے اندر داخلہ نہیں دلوا سکتے اپنے بچوں کا۔ اگر پیسہ ہے یہاں پہ تو اس کے ذریعے سے ان کے کوچنگ کا انتظام کیا جائے، دعوتی پمپلیٹ شائع کیے جائیں، بینرز بنائے جائیں، اور اس کو لوگوں کے اندر دعوت کے منہج کے لیے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے رفاہی کام ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان بچے ہیں، ٹیوشن نہ کرنے کی وجہ سے وہ صحیح نمبرات نہیں لا پا رہے ہیں، مسجد کے اندر انتظام کیا جائے، اساتذہ کو بلایا جائے، اسی زکوٰۃ کی رقم کو لگایا جائے اور لگا کر کے ان کے ٹیوشن کا انتظام کیا جائے۔ جو میتھ میں کمزور ہے میتھ پڑھا دیا، جو سائنس میں کمزور ہے سائنس پڑھا دیا۔ کیسا سماج بنے گا اور کیسی سوسائٹی بنے گی، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، ہمارے اندر موجود ہے، ہم صرف تعریف کرتے ہیں دوسرے قوموں کی، اس کے یہاں یہ نظام ہے، اس کے یہاں یہ نظام ہے، اس کے یہاں، آپ کے یہاں جو نظام ہے کیا کم ہے؟ پوری دنیا نے نظام ہم سے سیکھا ہے، اور ہم ایسے ہیں جن کے لیے نظام آیا تھا، انہوں نے نظام کو گھٹیا سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر کے اندر اس میں بھی اگر آدمی چاہے تو اجتماعیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کھجور کی حفاظت کے اوپر رکھا تھا، وہ کھجور صدقۃ الفطر کا تھا۔ ایک جگہ لا کر کے لوگ جمع کر دیتے تھے کھجور کا ڈھیر،
آج اگر چاول اور گیہوں میں لوگ نکالتے ہیں تو لا کر کے ایک جگہ ڈھیر کر دیا. غربا آئے, مساکین آئے, اور جو حاجت مند آئے ان کو اٹھا اٹھا کر کے دیتے چلے گئے, لوگ لے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ اہمیت ہے, یہ ضرورت ہے دوستو, بزرگوں اور ساتھیوں بیت المال کی. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بیت المال کی اہمیت کو سمجھے, اور اللہ کا فضل اور اس کا توفیق ہے کہ اس مسجد کے اراکین نے اور اس کے ممبران اور اس کے ذمہ دار اور اس کے مصلیان نے اس ضرورت کو سمجھا ہے, اور اللہ کے فضل اور توفیق سے یہاں بیت المال کا قیام آ چکا ہے, اور تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے, 6-7 مہینے جب سے یہ بہت کامیابی کے ساتھ چل بھی رہا ہے. آج اس کے تعاون کا دن ہے. لہذا ہم آپ حضرات سے ان اہمیتوں کے بتانے کے بعد یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کے نمائندے باہر رہیں گے, آپ حضرات اپنے زکوٰۃ کے رقم کو بیت المال کے اندر لکھوائیے اور بیت المال کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے, تاکہ اجتماعی نظام, مالی نظام کا یہ جو معاملہ ہے یہ نہایت اچھے طریقے سے اور نہایت خوبصورت ڈھنگ سے چل سکے. اس میں عورتیں بھی اپنا حصہ لے سکتی ہیں. 1-2 مسئلے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے جو عام طور پہ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہر سال ڈسٹرب کرتے ہیں لوگ. اس مسئلے کے تعلق سے کوئی نہ کوئی نیا فتویٰ لا کر کے داغ دیتا ہے. وہ کئی ایک سوالات ہمارے پاس آئے, پہننے کے جو زیور ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. بھائی سونا اور چاندی کسی بھی فارم میں اگر آپ کے پاس موجود ہے, چاہے بسکٹ کے شکل میں ہو, چاہے زیور کی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی شکل میں ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 90 گرام سونا اور تقریباً 595 گرام یا سمجھیے 600 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. پورے قیمت آج معلوم کرے. آج سونے کی قیمت کیا ہے, بیچنے اور خریدنے کی قیمت نہیں, وہ سوناروں کی اپنی مونوپولی ہوتی ہے, اس میں مت جائیے کہ بیچنے کی قیمت کیا ہے, خریدنے کی کیا قیمت. عالمی منڈی میں سونے کی آج کیا قیمت ہے, 10 گرام سونا کتنے میں مل رہا ہے, اسی حساب سے آپ حساب لگا کر کے جتنا روپیہ ہوتا ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیجئے. اچھا ہوتا یہ ہے, دیکھیے آپ, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 90 گرام سونا ہے, ہم لوگ کرتے کیا ہیں, اس سونے کی زکوٰۃ پیسے میں نکالتے ہیں. پیسے میں نکالنے کی وجہ سے کیا ہوا, سونا جو کا تو باقی رہا 90 گرام, یعنی اس سال بھی نکال رہے ہیں, پھر آئندہ سال جب ہوگا اور زندگی رہے گی اور یہ سونا 90 گرام آپ کے پاس رہے گا تو پھر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. لیکن اسی سونے میں سے اگر آپ نے کاٹ کر کے 2.5 گرام نکال دیا زکوٰۃ, تو پھر یہ سونا 90 سے کم ہو گیا, پھر آئندہ سال اس پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں لگے گی زکوٰۃ. لیکن ہم سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں کس سے, پیسے سے. اسی طریقے سے ایک اور بات جانیے, کچھ لوگ زکوٰۃ کے مال کو کپڑے کی شکل میں, کوئی کسی اور چیز کی شکل میں, کوئی کسی اور چیز کی شکل میں بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں. ایسا کرنے والے لوگوں کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا, یہ لکھ لیجئے, نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر کیش کا زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں اور کیش میں سونا چاندی اور یہ روپیہ سب داخل ہے, تو پیسے کی شکل میں غریب کو دینا ہے, پیسے کی شکل میں دینا ہے. کیوں پیسے کی شکل میں دینا, کیونکہ وہ مالک ہے اس کا, وہ خرچ کرے گا چاہے جہاں خرچ کرے. اس کو کپڑا لینا ہو وہ کپڑا لے گا, جوتا خریدنا ہو جوتا خریدے گا, چاول خریدنا ہو چاول خریدے گا. آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں, پیسہ میرے جیب میں ہے, آپ کہیے گا کہ تم یہ لو, یہ کوئی بات ہوئی. اگر میں پیسے کا مالک ہوں تو میں اپنے مرضی سے خرچ کرنے کا بھی مالک ہوں. لہذا اس آدمی کو چاہیے جس کے پیسے روپے اور پیسے سے نکلتے ہیں, وہ روپے اور پیسے سے زکوٰۃ پیسہ لے جا کر کے غریب کو دے دے, یا بیت المال میں لا کر کے جمع کرے اور بیت المال اپنے حساب سے تصرف کرے. اس کے بعد ایک اور سوال یہ آیا کہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. بھائی ہے, غریب ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. اس مسئلے کو سمجھیے. اگر بھائی ساتھ میں ہے, چھوٹا بھائی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور ساتھ میں رہتا ہے, اس کی کفالت, اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میرے ہی سر ہے, تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن دونوں بھائی الگ الگ ہیں, ان کا چولہا الگ ہے, میرا چولہا الگ ہے, میرا گھر الگ ہے, ان کا گھر الگ ہے, اور میرا بھائی غریب ہو گیا, تو ہم اپنے زکوٰۃ کی رقم اپنے اس بھائی کو
دے سکتے ہیں جو غریب ہو گیا، کیونکہ اس کے کھانے خرچے کی ذمہ داری اب میرے سر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ اور سوال کیا، یہ سب سوالات آئے ہوئے ہیں، یعنی معاشرے کے سوال ہیں۔ کہا کہ ہم نے بیٹی کی شادی ایک جگہ کی تھی اور وہ بچی جو ہے غریب ہے، بچی یعنی داماد نہیں کما سکے یا بزنس میں کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تو وہ غریب ہے، تو کیا بچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دے سکتے ہیں، اور اچھا یہ ہے کہ داماد کو بلا کر کے آپ اپنی جو رقم بنتی ہے یا جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں وہ داماد کے ہاتھ میں پکڑا دیں، بیٹی کو نہ دیں، داماد کو پکڑا دیں۔ داماد کیا کرے گا؟ پھر اسی پیسے کو لے کر کے اپنی بچی کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ دلیل اس کی دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی زینب، ان کے پاس بہت سونا تھا، زینب کے پاس بہت سونا تھا، وہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تمہارے زکوٰۃ کے مستحق ہم اور میرے بچے زیادہ ہیں، تم دوسروں کو کہاں نکالتی ہو؟ میں خود غریب ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور میرے بچے ہیں یہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نکلتی ہیں، سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ایسا کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کے وہ زیادہ مستحق ہے۔ کہا ہاں بہتر ہے، آپ اپنا زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ حضرت زینب زکوٰۃ نکالتی تھی، عبداللہ ابن مسعود شوہر کے ہاتھ میں دیتی تھی، اور پھر شوہر اسی زکوٰۃ کے مال کو پھر اپنے بیوی بال بچوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر اس طرح کی بات ہے، بیٹی ہے، اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ والد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ والد کو زکوٰۃ سیدھے کھانے پینے کے لیے نہیں دے سکتے، کیونکہ والد صاحب کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ ہمارے سر ہے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر والد کے ذمے قرضہ ہے، بہت قرضہ ہے، اور وہ ادا نہیں ہو سکا ہے، تو آدمی زکوٰۃ کی رقم والد کو دے کر کے قرضہ اتار سکتا ہے، ان کی ادا کر سکتا ہے۔ تاہم اگر اپنے جیب سے وہ ادا کرے تو یہ احسان کا بڑا معاملہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ کسی نے ہم سے قرضہ لیا تھا 50,000 روپے، بہت دن ہو گیا نہیں دے رہا ہے پیسہ، تو کیا میں اس کو اپنے زکوٰۃ میں مائنس کر لوں؟ یعنی میرا زکوٰۃ جو اس سال نکل رہا ہے وہ 50,000 روپے کو مان کر کے میں مائنس کر لوں؟ تو میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں دیکھیے خذ کا لفظ ہے، جس وقت آپ نے دیا ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ سال بھر پیسہ ایسے ہی خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو دے رہے ہیں، اور آخر میں آ کر کے حساب کر لیتے ہیں، کہا وہاں اتنا دیا تھا، وہاں اتنا دیا تھا، وہاں اتنا دیا تھا، یہ اتنا تو یہ اتنا ہم زکوٰۃ سے نکال لیے۔ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیت ہے آپ کی کہ یہ میں اپنے فرض زکوٰۃ سے دے رہا ہوں، ہر دینے کے وقت آپ نے نیت کی ہے کہ میں یہ پیسہ تو دے رہا ہوں، لیکن جب سال میں حساب کروں گا زکوٰۃ کا تو اس میں سے اس پیسے کو مائنس کر دوں گا، تب تو جائز ہے۔ لیکن آپ یوں ہی دیتے گئے بغیر نیت کے، اور اس کو چاہ رہے ہیں کہ سال میں جوڑ کر کے ہم اپنے زکوٰۃ سے گھٹا لیں گے، تو نہیں گھٹا سکتے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے اور اس کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اور ہر وقت نیت کا ہونا شرط ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور متفرق مسائل ہیں، خطبے کا وقت جو ہے وسیع نہیں ہے چونکہ ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔